خدائے سخن کیوں نہ ہوئے ولی یا غالب، یہ تاج میر کے سر ہی کیوں گیا؟ کیا کسی اچھے شعر یا اشعار کی بنیاد پر یا محض عقیدت کی وجہ سے میر کو خدائے سخن بنا دیا گیا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر کیسا ہے؟ اظہار خیال کے طریقوں میں شاعری وہ اکلوتا طریقہ ہے جہاں بیجا زیر و زبر تک برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہر لفظ کے لیے موقع، محل اور دلیل پر بحث ہوتی ہے، تب کہیں جا کے کسی ایک شعر کو عزت مل پاتی ہے۔ ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی شاعر کو بغیر کسی دلیل کے خدائے سخن مان لیا جائے؟ تو چلیے آج کی بحث اسی بات پر ہے کہ خدائے سخن کسے کہتے ہیں۔ اردو زبان کی شعری روایت فارسی روایت کی گود میں پلی ہے، لیکن فارسی ادب میں خدائے سخن جیسا کوئی تصور ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ دونوں الفاظ فارسی کے ہی ہیں۔ خدائے سخن تو نہیں، لیکن فارسی ادب میں پیمبران سخن کا لقب فردوسی، انوری اور سعدی کو دیا گیا ہے۔ گویا پیمبران سخن سے تو جہان سخن پہلے ہی آشنا ہو گیا تھا، مگر خدائے سخن کی مسند اب بھی خالی تھی۔ اس ضرورت نے خدائے سخن کے لقب کو جنم دیا، مگر یہ لقب محض عقیدت کی بنیاد پر کسی کو نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اردو کے معروف ناقد شمس الرحمن فاروقی صاحب مرحوم اپنی کتاب شعر شورانگیز میں کہتے ہیں کہ غالب کے ہوتے ہوئے میں میر کو خدائے سخن نہیں مان سکتا، لیکن میر کے ہوتے ہوئے غالب کو بھی خدائے سخن کہنا ممکن نہیں۔ خدائے سخن کا لقب صرف اس بنیاد پر نہیں دیا گیا کہ میر نے بہت اچھے اور بہت سارے اشعار کہے۔ اس لقب کا سبب ایک دلچسپ بات ہے۔ جب ہم اردو کی شعری تاریخ کی اوراق پلٹتے ہیں تو ایک اور شاعر ہمیں ملتا ہے جسے خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ سوچئے وہ کون ہو سکتا ہے؟ ولید کنی، سراج اورنگ آبادی، انیس، دبیر، اقبال؟ جی نہیں، ان میں سے کوئی بھی خدائے سخن نہیں۔ پھر یہ خدائے ثانی آخر ہے کون؟ تو لیجئے، حاضر ہیں مرزا محمد جعفر اوج لکھنوی۔ یہ حیرت کا مقام ہے کہ دبستان اودھ، جو اپنی زبان دانی اور نزاکت بیان میں اپنا منفرد مقام رکھتا ہے، اس نے انیس اور دبیر جیسے بلند شاعروں کو چھوڑ کر اوج لکھنوی کو خدائے سخن کا لقب دے ڈالا۔ مرزا اوج حالانکہ انیس اور دبیر کے مقابلے کے شاعر تو نہیں تھے، لیکن بلا کے عروضی تھے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عروضی ہونا بھی خدائے سخن ہونے کی شرط ہے؟ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے تو انیس و دبیر و اقبال جیسے بلند پایا شعراء کی عروضدانی پر کون حرف رکھ سکتا ہے؟ یہ طے تو نہیں کیا جا سکتا کہ خدائے سخن کی اصطلاح کب اور کس طرح وجود میں آئی۔ غالباً اس کی بنیاد میر کے اس مشہور قصے سے پڑی۔ یہ قصہ بھی سنتے جائیے۔ ایک بار میر سے کسی نے دریافت کیا کہ اس وقت دلی میں کتنے شاعر ہیں، تو میر صاحب نے فرمایا اس وقت صرف 2.5 شاعر ہیں، ایک تو میں خود، دوسرے مرزا رفیع سودا اور آدھے شاعر میر درد۔ اور جب سوال کرنے والے نے میر سوز کا نام لیا تو میر صاحب نے فرمایا خیر 2.25 ہی صحیح، لیکن شریفوں میں ہم نے ایسے تخلص نہیں سنے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا میر صاحب نے جو 2.5 اور 2.25 کی گنتی بتائی وہ محض لطیفہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی تھی؟ دراصل کسی شاعر کو اس وقت مکمل شاعر مانا جاتا تھا جب وہ شاعر کم سے کم 4 اصناف یا ژانرا پر عبور رکھتا ہو۔ وہ صنفیں کچھ یوں ہیں: رباعی، قصیدہ، مثنوی، غزل۔ اب آئیے اس 2.5 اور 2.25 کی گنتی کا سبب بھی سمجھ لیں۔ میر اور سودا ان چاروں اصناف کے ماہر تھے، اس لیے میر صاحب نے انہیں مکمل شاعر مانا، جبکہ خواجہ میر درد صرف رباعی اور غزل کے شاعر تھے، یعنی 4 میں سے 2 اصناف کے، اس لیے میر نے انہیں آدھا شاعر مانا، اور سوز چونکہ محض غزل کے شاعر تھے، یعنی 4 میں سے صرف 1 صنف، اس لیے میر نے انہیں 4تھائی شاعر مانا۔ اب ذرا سوچئے کہ میر صاحب اگر آج موجود ہوتے تو ان کے مطابق دنیا میں اردو کے کتنے شاعر ہوتے؟ اب میر کو دیکھیے،
انہوں نے کسی بھی صنف کو تشنا نہ چھوڑا، خواہ وہ غزل ہو یا قصیدہ، ربائی ہو کہ مثنوی، مرثیہ ہو کہ شعر آشوب، واسوخت ہو یا حجو۔ حسن کا کوئی بھی کوچہ نہیں خالی ان سے۔ اب یہ طے پایا کہ خدائے سخن کہلانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ شاعر کو مکمل شاعر ہونا چاہیے، یعنی بقول میر ربائی، قصیدہ، مثنوی اور غزل پر مکمل عبور ہو۔ خدائی کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ اس کی تخلیق یا نظام کو تسلیم کر لینا سب کی مجبوری ہو جائے۔ اور اگر شاعری کی دنیا میں دیکھیں تو اگر شاعر کوئی ایسی ایجاد کر دے یا سخن کا نظام بنا دے جس کی پیروی بعد والے کریں اور کوئی اس سے انکار نہ کر پائے تو اس شاعر کو خدائے سخن کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بحر کسی صنف یا کوئی مخصوص طرز بیان کی ایجاد کی ہو۔ میر سے منسوب ایک بحر یا میٹر بھی ہے اور ایک صنف یا ژانرا بھی۔ آئیے پہلے میر کی بحر کے کچھ نمونے دیکھتے ہیں۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے میرا کام تمام کیا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ میر نے یہ بحر پنگل سے لی ہے، لیکن میر نے کچھ ایسی تبدیلیاں کی ہیں جو پنگل میں موجود نہیں۔ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ یہ بحر پنگل سے لی گئی ہے تو بھی میر نے اس کے برتاؤ اور آہنگ میں جو جدت کی ہے وہ نہ صرف یہ کہ نغمگی میں بے مثال ہے بلکہ اردو کے عروضی ماحول میں شیر و شکر ہو گئی، یعنی ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بحر کہیں باہر سے آئی ہے یا زبان کے نظام سے غیر مانوس ہے۔ میر نے اس بحر کا استعمال کیا اور اس کثرت سے کیا کہ یہ بحر موصوف کے نام سے ہی منسوب ہو گئی، یعنی اس بحر کو دوسرے ناموں کے علاوہ بحر میر بھی کہا گیا۔ آئیے اب صنف یا ژانرا میں میر کی ایجاد دیکھتے ہیں۔ اگرچہ محبوب سے شکوہ شاعری کا ایک اہم حصہ ہے، مگر اسے مکمل طور پر میر سے قبل ایک صنف کے طور پر کبھی نہیں برتا گیا۔ پہلے کی غزلوں میں جہاں محبوب کے حسن کی تعریف، اپنے عشق کا اظہار، اس کے تغافل کا ملال جیسے موضوعات کا ذکر ہوا کرتا تھا، اس میں کبھی کبھی محبوب کو کھری کھوٹی بھی سنا دی جاتی تھی۔ میر نے باقاعدہ واسوخت کی مدد سے محبوب کو جلی کٹی سنانے کی ایک راہ نکالی۔ پیش ہے واسوخت کی چند مثالیں۔ ایک مدت ہوئی بدنامی و رسوائی ہے، بے کسی بے دلی درویشی و تنہائی ہے، صبح جب دی ہے دعا گالی تیری کھائی ہے، ابتدا سے میری ذلت تجھے خوش آئی ہے، خلق کیا کیا تیری بے طوریوں سے کہتی نہیں، میں بھی ناچار ہوں اب منہ میں زباں رہتی نہیں۔ اگر غور کریں تو علامہ اقبال کی نظم شکوہ بھی کسی حد تک اسی نظام میں کہی گئی نظم ہے۔ ہم شکوے کو بھی واسوخت کی ہی صف میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کا ایک بند ملاحظہ فرمائیں۔ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ اس طرح میر کی پیروی کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے شعراء نے بھی اس طرز پر واسوخت کہے اور یہ ایک صنف کے طور پر مقبول ہوئی۔ فیض کہتے ہیں، سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجانہ تھے، بے شک ستم جناب کے سب دوستانہ تھے، ہاں جو جفا بھی آپ نے کی قاعدے سے کی، ہاں ہم ہی کاربند اصول وفا نہ تھے، لب پر ہے تلخی مے ایام ورنہ فیض، ہم تلخی کلام پہ مائل ذرا نہ تھے۔ ان کے علاوہ بہار میں جمیل مظہری، اجتبیٰ رضوی، پرویز شاہدی جیسے شعراء نے بھی واسوخت کے پیرائے میں کلام کہے ہیں۔ اجتبیٰ رضوی کے مجموعہ کلام شعلہ ندا سے اسی ساخت کے ایک کلام سے ایک شعر ملاحظہ فرمائیے۔
خوب تماشا ہم کو بنایا آپ تماشا آپ ہوئے، ہم کو رسوا کرنے نکلے کیسے رسوا آپ ہوئے۔ اگرچہ اس کلام کو غزل کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، لیکن واسوخت کی تعریف کے اعتبار سے از مطلع تا مقطع یہ پورا کلام واسوخت معلوم ہوتا ہے۔ مثنوی شاعری کی ایک صنف ہے جس میں ایک قصہ بیان کیا جاتا تھا۔ ان قصوں میں عام طور پر کسی ہیرو کی عشقیہ داستان ہوتی تھی۔ میر سے پہلے لکھی گئی مثنویوں میں ملا وجہی کی قطب مشتری قابل ذکر ہے، جس میں قطب شاہ اور بھاگمتی کے عشق کی داستان ہے۔ میر کے دور میں میر حسن کی مثنوی سحر البیان نے شہرت پائی، اور میر کے زمانے کے بعد دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم اور مرزا شوق لکھنوی کی زہر عشق وغیرہ کا موضوع عشقیہ ہی ہے۔ میر نے مثنوی کے بیانیہ کو مزید وسعت دیتے ہوئے موسم، حالات زندگی کے مختلف کیفیات، سماجی سیاسی حالات کو بھی ایک کردار کی طرح اپنی مثنوی میں جگہ دی۔ میر کی مثنویوں میں چند مثنویوں کے نام یوں ہیں: بہاریہ مثنوی، ساقی نامہ در بیان ہولی، عشقیہ مثنوی شعلہ عشق، دریائے عشق وغیرہ، مدھیہ در تعریف آغا رشید۔ اس کے علاوہ شکارنامہ، جنگ نامہ وغیرہ مثنویاں بھی قابل ذکر ہیں۔ اس نئے طریقے نے مثنوی کو ایک تاریخ ساز انقلاب بخشا، اور مثنویوں میں علمی، فلسفیانہ، فکری مضامین کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ میر تقی میر کے اسلوب کی پیروی کرتے ہوئے غالب تا اقبال اور اقبال تا جمیل مظہری نے اپنی مثنویوں میں علمی، فکری، روحانی اور فلسفیانہ مضامین قلم بند کیے۔ بعد کے مثنوی نگاروں نے میر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سخن کے اس پیرائے میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، جو آج بھی صفحہ ادب پر مہر زریں کی طرح ثبت ہے۔ ایسا شاعر جو اپنے عہد کا ممتاز شاعر بھی تھا، جس کے کلام میں ہر صنف کے نمونے بھی ہیں، جس نے ایک صنف اور ایک بحر بھی ایجاد کی، اسے خدائے سخن نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ ہم پیروے میرے خستہ جگر، کچھ کہہ تو لیں اس کے لہجے میں، پر دل پگھلا کر موم کرے وہ بول بنانا مشکل ہے۔ دوستو، ریڈیو اردو کی اگر آپ کو یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ ریڈیو اردو سنیں سنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔